السلام علیکم۔ افضل راج آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کو لے کر۔ میرا آج کا موضوع ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ہم ہر صحافی، ہر سیاستدان اور آج کل گلی محلے میں خبر گونجتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی عمران خان حکومت میں آئے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں بن پا رہی، یہ اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ کے مابین مقابلہ چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لفظ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کیا اس سے مراد صرف ایک فوجی سربراہ کا نام ہے، یا ایک فوجی ادارے کا نام ہے، یا فوج کے اندر جو ایک فیصلہ ساز جو گروپ ہوتا ہے، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اس کا نام ہے، یا کسی بیوروکریسی اور فوج کے ادغام کا نام ہے؟ یا کیا اسٹیبلشمنٹ سے مراد کہیں آپ کی میڈیا ہاؤسز بھی تو نہیں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کے وہ صحافی بھی تو نہیں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مراد کیا کہیں امریکہ تو نہیں ہے؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی عدلیہ تو نہیں ہے؟ ہم دیکھیں گے مختصراً اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے، پاکستان میں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور حکومت پاکستان کی تاریخ مختصراً ہم دیکھیں گے کہ پاکستان بننے سے اب تک اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا ہے۔ کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی آئی ہے، یا پھر طاقت کا اختیار یا طاقت کا توازن اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت دونوں کے مابین موجود ہے؟ اسٹیبلشمنٹ دراصل ایک طاقتور اشرافیہ ہے اور اس سے منسلک عوامی سوچ کا نام ہے۔ طاقتور اشرافیہ میں فوج، خفیہ ایجنسیاں، غیر سیاسی مگر طاقتور شخصیات، اعلیٰ عہدوں پر براجمان بیوروکریٹس، اعلیٰ عدلیہ کے مخصوص اراکین، چند طاقتور میڈیا ہاؤسز اور بڑے بڑے معاشی کھلاڑی شامل ہیں۔ تاہم اس پورے گروہ میں فوج کا کردار ہمیشہ بنیادی اور مرکزی رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ منظم نظام، حساس معلومات تک رسائی اور واضح نظام مراتب ہے۔ سوچ کے حوالے سے عوام کی ایک قلیل مگر واضح تعداد بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نظر آتی ہے، جو سیاست، انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی اور جمہوریت کی بجائے طالع آزما عسکری حکمرانوں کو ہمیشہ نجات دہندہ سمجھتے آئے ہیں، اور ہر وہ فرد جو غیر منتخب حکومت کو خوش آمدید کہہ کر عوامی جمہوریت اور انسانی حقوق کی نفی کرتا ہے، وہ گویا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ عائشہ صدیقہ ایک پاکستانی صحافی اور اسکالر ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر پاکستانی ملٹری فورسز کا سب سے زیادہ غلبہ پایا جاتا ہے، جس کے بنیادی اراکین میں سول بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، سیاستدان، میڈیا ہاؤسز اور بڑے بڑے معاشی پلیئر بھی اس کھیل کا حصہ ہیں۔ ابوبکر صدیق ایک معروف بنگالی مصنف ہیں۔ ان کا مشاہدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل عام شہری جیسے کہ سیاستدان اور ججز بھی کافی حد تک ملٹری نواز واقع ہوئے ہیں۔ معروف امریکی پولیٹیکل ایکسپرٹ اسٹیون کوہن اپنی کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان میں لکھتے ہیں، ایوب کی تمام کامیابیوں میں سب سے زیادہ پائیدار ایک غیر رسمی سیاسی نظام تھا، جس نے فوج، سول سروس کے اہم اراکین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ عدلیہ اور دیگر اشرافیہ بھی اس کھیل کا حصہ بنے، اور بعد میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا گیا۔ اسٹیون پی کوہن کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے کلب کی ممبرشپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی ذاتی مفادات اور بین الاقوامی سامراجی ایجنڈے کے مطابق ایک دوسرے سے مشترکہ سوچ و فکر اور اصول و نظریے کی حامل ہوں۔ بین الاقوامی سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ایک ڈیپ اسٹیٹ کا نام ہے، جو ترقی پذیر ممالک میں بااثر افراد کا وہ گروہ ہے جو کہ جمہوریت مخالف شمار ہوتا ہے، جو اپنے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے ریاست کے اندر ریاست قائم کر لیتا ہے۔ یہ نادیدہ ہاتھ کی مانند ہوتا ہے، اور اس میں بین الاقوامی کھلاڑی، ملکی ملٹری سیکیورٹی، جوڈیشری اور کاروباری مافیا کے بااثر افراد شامل ہوتے ہیں۔ معروف پاکستانی سیاستدان اور صحافی مشہد حسین سعید فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اراکین میں تاجر برادری کے ارکان بھی شامل ہیں، صحافی، ایڈیٹرز اور میڈیا ہاؤسز، اور چند ماہرین تعلیم اور تھنک ٹینکس کے ارکان بھی شامل ہیں۔ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہو تو ہمیں مختصراً ایک ریاست کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا۔ ریاست بیسکلی 3 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ریاست کے 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں: مقننہ، پارلیمنٹ، سینٹ وغیرہ جو کہ فیصلہ سازی کے حوالے سے قانون سازی مرتب کرتے ہیں، انتظامیہ، پاکستان میں انتظامیہ سے مراد وزیر اعظم اور کابینہ ہے، جو کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کے قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ تیسرا عدلیہ، یعنی ریاست کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ عموماً چوتھا ستون صحافت کو کہا جاتا ہے، لیکن فی الوقت ہمارا موضوع ان 3 شعبوں کے حوالے سے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مقننہ سے مراد یہ ہے اسمبلی کے وہ اراکین جن کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیا، پارلیمنٹ میں پہنچے۔ سینٹ سے مراد وہ اراکین جو کہ بالواسطہ طریقے سے منتخب ہوئے ہیں۔ تیسرا عدلیہ،
جس میں آپ کے سیشن کورٹ آ سکتے ہیں، آپ کے ہائی کورٹ آ سکتے ہیں، آپ کے سپریم کورٹ آ سکتے ہیں۔ تو گویا ریاست ان 3 بنیادی اجزاء کے اوپر فنکشن کرتی ہے۔ مقننہ کا یہ لیجسلیٹو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے فیصلوں کے بارے میں قانون سازی کرنا، اور انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ ان فیصلوں کو نافذ کرنا۔ انتظامیہ کے اندر کچھ ادارے موجود ہیں، ذیلی ادارے، جس میں ایک محکمہ دفاع ہے۔ محکمہ دفاع کے مختلف شعبے ہیں، جس طرح پاکستان ایئر لائن PIA یہ محکمہ دفاع کے اندر ایک ذیلی شعبہ ہے۔ اسی طرح پاک فوج ایک ذیلی شعبہ ہے جو کہ محکمہ دفاع کے اندر کام کرتا ہے۔ اب پاک فوج چونکہ اس وقت 3 شعبوں میں مشتمل ہے، بری فوج ہے، بحری فوج ہے اور فضائیہ ہے۔ اب ہم مختصر سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم عموماً یا عام پاکستانی سیاستدان یا صحافی کیا مراد لیتے ہیں۔ اب جو پاک فوج کے شعبہ ہے، جو بری فوج کے شعبہ ہے، عموماً اس کی طاقت، اس کے اختیار، اس کی قوت سب سے زیادہ شمار ہوتی ہے۔ بحیثیت ایک کنٹری اگر آپ دیکھیں جغرافیکلی پاکستان کو، تو پاکستان کا زیادہ جو بارڈر لگتا ہے وہ زمینی راستے کے ساتھ لگتا ہے۔ مشرق میں انڈیا، مغرب میں آپ کی ایران، شمال میں چین اور شمال مغرب میں افغانستان۔ تو پاکستان کی بری فوج کے پاس بے تحاشا طاقت شروع سے موجود رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں اس پہ سب سے بنیادی، سب سے طاقتور اور سب سے محرک کردار، سب سے ایکٹیو رول پارٹیسپیٹ کیا ہے پاک فوج نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے ہی پاک فوج کو بے تحاشا طاقت ملی تھی۔ اس کے پیچھے کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے۔ اگر آپ پاکستان کا میپ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی ہی جیو اسٹریٹجک اور بڑی ہی امپورٹنٹ لوکیشن کے پر پاکستان موجود ہے۔ اسپیشلی پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیپتھ کافی کم ہے۔ آپ کے مشرق میں انڈیا ہے، مغرب میں افغانستان ہے، شمال میں آپ کے چائنا ہے، اور ہماری جغرافیائی حیثیت ہی ایسی ہے کہ پاک فوج کو پہلے ہی دن سے ایک مخصوص طاقت ملی، اور مرکز گریز قوتوں کے بنا پر پاک فوج کو لگا کہ وہی ملکی سلامتی اور تحفظ کی ضامن بن سکتی ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف کا نام نہیں ہے، نہیں، اسٹیبلشمنٹ صرف حکومتی ادارے فوج کے ایک مخصوص گروہ کا نام ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ملک میں ایک مخصوص قسم کا نظام چاہتے ہیں، جس پر طاقت کا محور اور مرکز عوام کی بجائے، میرے اور آپ کے ووٹ سے جو لوگ آئے ہیں ان کی بجائے وہ ادارہ یا وہ اشخاص ہوں جن کو میں نے اور آپ نے ووٹ نہیں دیا، لیکن ان کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سارے ملکی مفادات، ہمارے سارے قومی مفادات ان سے منسوب ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ میں، آپ، بشمول سارے صحافی، دیگر ولاگرز، یہ ہر وہ شہری جس کو لگتا ہے کہ پاکستان کے سارے پولیٹیشین کرپٹ ہیں، پاکستان کی ساری سول سوسائٹی کرپٹ ہے، غلط ہے، ہمارا ہر عام شہری جو کہ حقوق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے، اور ہر وہ شخص جو کہ مختلف رائے رکھتا ہے وہ اس وطن کا دشمن ہے، اور ہر وہ شخص جو کہ چاہتا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں وہ گویا ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہر وہ شہری جس کو لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی فراہمی سب سے پریورٹی پہ ہونا چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ سب سے بنیادی ترجیح عوام کو رکھے، یا فلاحی ریاست کی بات کرتا ہو، یا یہ بات کرتا ہو کہ عوام کو جو بنیادی انسانی حقوق ہے، روٹی، کپڑا، مکان، پیپلز پارٹی کا نعرہ کہہ لیں اس کو، یا دیگر آپ سمجھ لیں جو آپ کے بولنے کی رائے کی آزادی ہے، جو آپ کے لکھنے کی رائے کی آزادی ہے، جو آپ کے مختلف شعبوں کو چوز کرنے کی آزادی ہے، اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ ان آزادیوں کے پاکستان میں فراوانی ہونی چاہیے یا ان آزادیوں کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جمہوریت یعنی میں نے اور آپ نے جس کو ووٹ دیا صرف وہی ہمارے اوپر گورن کرے گا۔ گورن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس نظام کو سنبھالے گا، ہمارے فلاح کے حوالے سے کام کرے گا، مختلف قسم کے منصوبے سٹارٹ کرے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں جن کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ہے، بلکہ صرف کسی مخصوص ادارے کو، کسی مخصوص شخص کو یا ایک مخصوص گروہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم سب کے ووٹ کے حق کو تہو بالا کر دے، ہم سب کی رائے کو معطل کر دے، اور اس کو یہ محسوس ہو کہ صرف وہی اس قوم کا بھلا سمجھتا ہے، وہی اس قوم کو سمجھتا ہے، وہی اس قوم کی نفسیات سے واقف ہے، وہی ہمارے ملک کا مفاد بہتر سمجھتے ہیں، تو گویا میں اور آپ ہم سب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ صرف فیصلہ کرنے کی قوت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس فیصلے کے پیچھے کافی عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو سادہ سے مثال دوں گا، اگر آپ کو لگتا ہے ہر وہ بلوچ جو کہ اپنے حق مانگ رہا ہو، جو کہتا ہو کہ ہمارے خطے کے وسائل کا ہمارے عوام کے اوپر استعمال نہیں ہو رہا، یا جو گیس نکلتی ہے سوئی سے اور سوئی میں گیس موجود نہیں ہے اور وہ اس پہ آواز اٹھانا چاہتا ہو، اسی طرح گوادر کے وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ گوادر کے مقامی لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے،
اور یہاں باہر سے فنڈنگ کی جا رہی ہے، مطلب جو پنجاب کے بیشتر علاقے ہیں وہاں سے مخصوص افراد آتے ہیں، وہاں سے فنڈز آ رہی ہیں، وہاں سے آپ کا کیپٹل فلو ہو رہا ہے اور وہیں کے لوگوں کو جاب مل رہا ہے، جبکہ لوکل لوگوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، مقامی بستیوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، مقامی ماہی گیروں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ گوادر کے سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں اور صرف کوئی ایک فرد واحد ایک ادارہ صحیح کہہ رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اور کسی کو لگتا ہے کہ KPK کے وہ علاقے جہاں پر پختون موومنٹ چلی تھی پچھلے کچھ دنوں پہلے اور اب بھی موجود ہے، منظور پشتین کی موومنٹ تھی، منظور پشتین کی کچھ بنیادی باتوں سے شاید ہمیں اتفاق ہو، جزیات سے شاید ہمیں اختلاف ہو، ممکن ہے۔ بنیادی باتیں کیا تھیں؟ عوام کے وہ حقوق جو کہ ایک مہذب ملک میں، ایک جمہوری ملک میں عوام کو ملنے چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ منظور پشتین غدار ہے، منظور پشتین اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، منظور پشتین را کا ایجنٹ ہے، اور یہ باتیں آپ نے ایسے کہیں جس کے پاس آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی شواہد موجود نہیں ہے، کوئی کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آیا ہوا، آپ کے پاس کوئی سولڈ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ منظور پشتین غدار ہے تو گویا آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ تیسری بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے شہری اور دیہی علاقوں میں ناانصافی نہیں ہوتی، یہاں پر مجھے اور آپ کو کھل کر بولنے کی آزادی میسر ہے، تو گویا آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ ہے جس کو لگتا ہے کہ مطیع اللہ جان پہ حملہ ٹھیک ہوا تھا، ہر وہ شخص اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے جس کو لگتا ہے کہ اسد طور کو گرفتار کرنا، اسد طور کے ساتھ مار پیٹ کرنا درست تھا، ہر وہ شخص اسٹیبلشمنٹ کا ہرکارہ ہے جس کو لگتا ہے کہ حامد میر کو گولی لگی، یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، یہ سب فنکاری تھی اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ پہ گولی چلائی ہے، اس کا مطلب وہ شخص حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ہر وہ فرد جس کو لگتا ہے کہ ارشد شریف کی موت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ ہر وہ فرد جس کو لگتا ہے کہ عمران ریاض خان، حالانکہ میں عمران ریاض خان سے بہت اختلاف رکھتا ہوں کافی موضوعات کے اوپر، لیکن پھر بھی میں اس کی آزادی اظہار رائے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کو بولنے کا حق ملنا چاہیے۔ عمران ریاض خان بشمول دیگر تمام بلاگر کے ان سب کو بولنے کا، گفتگو کرنے کا، اپنی رائے کے اظہار کا حق ملنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی اور کے بولنے کا حق ملنے سے آپ کے ملک کی سالمیت متاثر ہوگی تو گویا آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ مجھے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سلیم صافی صاحب چونکہ ہمارے رائے سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو سلیم صافی ہمیشہ غلطی پر ہوتے ہیں، اس کا مطلب میں اور آپ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہوں، جو KPK کے حقوق کی بات کرتا ہوں، جو قبائلی علاقوں کو ملک کے اندر ضم کرنے کی بات کرتا ہوں، جو گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی بات کرتا ہوں، وہ سب اگر غدار ہیں، بھارت نواز ہیں تو گویا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے ہیں۔ اگر آپ اپنے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ حلقہ احباب میں ہوتے ہوئے کسی صحافی کو، کسی پولیٹیشین کو، کسی فرد کو غدار سمجھتے ہیں، بغیر کسی سالڈ پروف کے، بغیر کسی کورٹ کے حکم کے، بغیر کسی شواہد کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر وہ فرد جو کہ آپ سے اختلاف رکھتا ہو وہ غدار ہے، بے شک وہ صحافی ہو، سیاستدان ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، اگر آپ غداری کے سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس سوچ کا نام ہے جس کے تحت ہر اختلاف رائے رکھنے والے شخص کو ہم غدار تصور کرتے ہیں۔ ہر وہ فرد جس کے فکر، جس کی سوچ، جس کے سمجھنے کا انداز، جس کا زاویہ نظر مختلف ہو وہ غدار قرار پاتا ہے، تو گویا آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بننے کے لیے اختیار ہونا شرط نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ اس سوچ کا نام ہے جس کے تحت ہمیں لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک فرد واحد، ایک ادارہ پورے پاکستان کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ بحیثیت جمہوری ملک کے ہم نے عوام کے اوپر اعتماد کرنا ہے، عوام کے ووٹ کے اوپر اعتماد کرنا ہے، عوام کی رائے کے احترام کرنا ہے۔ میجورٹی کی رائے لازمی نہیں درست ہو، لیکن میجورٹی کی رائے کو رسپیکٹ دینا ہے۔ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے میجورٹی کی رائے کو ماننا ہے۔ اگر کل کلاں کو ریلوے کے چیئرمین کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نظام صحیح نہیں چل رہا، کل کلاں کو آپ کے محکمہ ڈاک کے سربراہ کو محسوس ہو کہ پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کے پولیٹیشین کرپٹ ہیں، آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے، امریکہ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہونے جا رہے، رشیا سے تعلقات آپ کے درست نہیں ہیں، چین کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، تو محکمہ آپ کے ڈاک یا محکمہ ریلوے کے چیئرمین اگر مختلف رائے رکھتے ہیں تو رائے رکھنا ہی اوکے۔ رائے کا اظہار کرتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رائے امپوز کی جائے اور آپ طاقت کے طور پر چاہتے ہوں کہ آپ کی بات مانی جائے، آپ اپنی رائے دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ استعفیٰ دیں، پبلک میں آئیں، عوام سے ووٹ حاصل کریں، قانون ساز اداروں میں جائیں، وزیر اعظم بنیں، انتظامیہ کا حصہ بنیں، اس کے بعد آپ پالیسی تشکیل دیں۔ پالیسی بنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے پبلک کا ووٹ لیا ہو۔ جمہوری ممالک میں یہ بنیادی شرط ہوتی ہے کہ جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ہو وہی اپنے طاقت کے اختیار کرے گا، وہی فیصلہ سازی کرے گا۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟
مسئلے کا حل یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو کس طریقے سے ہم گریب کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، آپ کو تعلیم کے نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ تعلیم سے مراد وہ روایتی تعلیم نہیں ہے جو کہ ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہیں۔ تعلیم کا مطلب ہے عوام کو باشعور کرنا، عوام کو اس بات کی اہمیت کا احساس دلانا کہ جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ہے، اگر وہی شخص ہمارے بارے میں قانون سازی کرے گا تو بہتر کرے گا۔ ہم میں سے شاید بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، یا ہم نے سمجھا ہے کہ جمہوریت کس بلا کا نام ہے، جمہوریت کے فوائد کیا ہیں، اور چونکہ ہم نے جمہوریت کے فوائد دیکھے نہیں ہیں، اس بنا پر ہمارے عوام کی اکثریت جمہوریت سے بیزار بھی ہے۔ جمہوریت سے بیزاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم ایک خاص طریقے سے تشکیل دیا گیا ہے، ہمارے عوام کی سوچ ایک مخصوص انداز سے پروان چڑھی گئی ہے، اور اس سوچ کے تحت یہ باور کرایا گیا ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل، ہمارے سارے پرابلم کے سولوشن اور ہمارے سارے ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے تو پھر آپ کو ہمیشہ ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو ہمیشہ تلوار چاہیے ہوگا، آپ ہمیشہ جنگ کر کے مسئلہ جیت سکتے ہیں، آپ ہمیشہ لڑائی اور مار کٹائی کر کے ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو ہماری سائیکی اس طرح ڈیولپ کی گئی ہے۔ جمہوریت کو سمجھنا ہو تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انسان کے بنیادی حقوق کون سے ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی بنیادی فزیکل نیڈ ہے۔ آپ کو یہ 3 چیزیں چاہیے اپنے باڈی کو سسٹین کرنے کے لیے، لیکن ایک سٹیپ اس سے آگے آتا ہے، آپ کو تعلیم بھی چاہیے، آپ کو سماجی شعور بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ عوام کو انسانی حقوق کی آزادی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، دنیا کے بے شمار ممالک فلاحی ریاستیں ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان ہمارا فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایک نظریاتی ریاست ہے، یعنی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے۔ ہماری ایک آئیڈیولوجی ہے جس پہ ہم بیس کرتے ہیں، اس بنا پر ہمارے ہاں عموماً ریاست کو مقدم رکھا جاتا ہے اور شہریوں کو سیکنڈ پریورٹی دی جاتی ہے۔ کافی کنٹریز جہاں پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کانسیپٹ، وہاں پر ریاست ہمیشہ سیکنڈ درجے پر ہوگی اور پہلے ڈگری کے اوپر پبلک ہوگی۔ عوام کا مفاد، عوام کے فوز و فلاح، عوام کے فوائد، عوام کے فائدے، عوام کے حقوق، عوام کی آزادی، عوام کو جاب کی آزادی، اپرچونیٹی آف فریڈم آف سپیچ، عوام کو بولنے کی آزادی، عوام کو اظہار رائے کی آزادی۔ تو کوئی ان ممالک کے اندر فلاح کا کانسیپٹ پہلے آتا ہے اور ریاست کا کانسیپٹ بعد میں آتا ہے۔ ہمارے کنٹری میں ریاست کا کانسیپٹ ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ عموماً ہمارا ایک ٹیک لائن یوز کی جاتی ہے، یہ مت دیکھو وطن نے آپ کو کیا دیا، یہ دیکھو آپ نے وطن کو کیا دیا۔ یہ بڑی پرانی، بڑی فرسودہ اور بڑی چھوٹی سی ٹیک لائن ہے۔ دیکھیں، وطن نے بھی ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، ریاست نے ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، ریاست نے ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، ریاست نے ہمیں بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کی طرح بیہیو کرے گی، ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی۔ ریاست کی یہ کام ہے، ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ عام عوام کی فلاح کے بارے میں خیال کرے گی۔ میں اور آپ ریاست کو کیا دے سکتے ہیں؟ پہلے ریاست ہمیں دے گی، اس کے بعد ہم ریاست کو ریٹرن کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انکنڈیشنل محبت نہیں ہوتی، یہ کوئی ریاست سے انکنڈیشنل عشق نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سیاسی ٹیگ لائن ہے، پرانی ٹیگ لائن ہے جس میں ہم ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بولتے ہیں کہ یہ مت دیکھو وطن نے آپ کو کیا دیا، یہ دیکھو آپ نے وطن کو کیا دیا۔ اس کو تبدیل کریں، یہ کہیں وطن نے آپ کو کیا دیا اور آپ نے وطن کو کیا دیا۔ تو پاکستان کی ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو وہ سارے حقوق، وہ سارے مسائل کے حل فراہم کریں جس کی خاطر لوگ اس ملک کو چھوڑ کے، وطن عزیز کو چھوڑ کے سفر کرتے ہیں بیرون ملک کا۔ عموماً ہمارے وہ دوست احباب جو کہ مغربی یورپ جانا چاہتے ہیں، جو کینیڈا، امریکہ جانا چاہتے ہیں، جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جانے کے خواہش مند ہیں، ان کے پیچھے بنیادی محرک یہی ہے کہ وہ فلاح ریاستیں ہیں، وہاں پر عوام کے حقوق کو مقدم رکھا جاتا ہے، وہاں پر جاب کی اپرچونیٹیز اچھی ہیں، وہاں پر آپ کی آمدنی اچھی ہو جائے گی، وہاں پر آپ معاشی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے خوشحال ہوں گے، وہاں پر آپ کو اظہار رائے کی آزادی موجود ہوگی، آپ اپنی مرضی کی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اپنے حق کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں پر سماجی انصاف میسر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست احباب جن کو گزشتہ 6 ماہ میں سمجھ آ چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، پاک فوج کا کیا کردار رہا ہے، سیاست کسے کہتے ہیں، حکمرانی کا حق عوام کے پاس ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے، ان کو میرا سلام ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے پچھلے 70 سال نہیں دیکھے۔ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے اختیارات میں، پاکستان کی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار شروع سے رہا ہے؟ تو آپ کو ماننا چاہیے کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف، کسی بھی جمہوری ادارے کے خلاف، کسی بھی جمہوری پارٹی کے خلاف ایک کبھی بھی پارلیمنٹ کو توڑنے کی بات کی جائے، عوامی نمائندوں کی تضحیق کی جائے، عوامی ووٹ سے جو لوگ پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں ان کو فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی فرد واحد یا کوئی مخصوص غیر منتخب ادارہ فیصلہ کرنا چاہے تو عوام کو یک زبان ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک ہی میز پر آنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت کسی بھی غیر منتخب ادارے کی حکمرانی کو قبول نہیں کرنا۔ پی ٹی آئی کے سارے میرے دوست احباب سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے پاس حکمرانی رہی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک، اگر حکمرانی ختم ہو چکی
डी सीट हो गए, ये असम्बली से निकाल दिए गए, ये गवर्नमेंट से निकाल दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट गलत। नून लीग जब तक अपोजिशन में थी तो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया गया था, वोट की इज़्ज़त की बात की गई थी, सिविल सुपरमेसी की बात की थी, लेकिन जैसे ही दोबारा पावर में आ गए सारे नारे भूल चुके हैं। पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में थी तो ईंट से ईंट बजाने की बात की गई थी, जिसे गवर्नमेंट में आ गए हिस्सा बन गया इस्टेब्लिशमेंट का। तो कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इदारे का नाम ही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट एक सोच का नाम है। जब तक आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपकी सोच हमेशा प्रो होती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप हमेशा उनके साथ काम करना चाहते हैं। जैसे ही आपकी सोच अलग हो जाती है, जैसे ही आपसे इख्तियार छिन जाता है, जैसे आपसे कुर्सी छिन जाती है, फ़ौरन आप जमहूरी अंदाज़ अपनाना शुरू करते हैं। आप आवाम के पास आते हैं, आवाम से वोट लेने की बात करते हैं, अवामी राय के एहतराम की बात करते हैं। इस तरह वो सहाफ़ी व व्लॉगर जिन्होंने माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है, जिन्होंने 5th जनरेशन वॉरियर के नाम पे, 5th जनरेशन वॉर के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बना के रखा है, जिन्होंने अपने सहाफ़ी दोस्तों के हमरा ज़्यादती की है, जिन्होंने अपने दीगर सहाफ़ियों को जब वो अगवा हुए, जब वो कत्ल हुए, जब उन पर मारपीट हुआ, जब तशद्दुद हुआ तो खुशी मनाई गई और कहा गया कि ये लोग गद्दार थे। जब भी आपने किसी ने व्लॉग बनाते हुए, किसी ने सियासत करते हुए, किसी ने सहाफ़त करते हुए मुखालिफ को गद्दार करार दिया है तो गोया आप इस्टेब्लिशमेंट के हरकारी बन चुके हैं। अब आपने अपनी सोच को तब्दील करनी है। अब आपने आज से अहद करना है कि आप हुकूमत में रहें, अपोजिशन में रहें, आप किसी पार्टी के साथ भी रहें। आपने एक बात मानना है कि जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। इस वक्त के दौर में, आज के अहद में, आज के ज़माने में जो सबसे बेहतर निज़ाम हुकूमत नज़र आता है, परफेक्ट ना हो, सबसे बेहतर काबिल कबूल काबिल अमल निज़ाम जिससे माशरा तरक्की करता है, जिससे माशरा मुआशी लिहाज से, समाजी लिहाज से ग्रो करता है, वो जमहूरियत है। अगर आप जमहूरी हुकूक की बात करते हैं, अगर आप इंसानी आज़ादी की बात करते हैं, अगर आप हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो बुनियादी पहले उसूल अपने ऊपर लागू करें। इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करना सीखें। मुमकिन है आपकी राय मुख्तलिफ हो, मेरी राय मुख्तलिफ हो, मुमकिन है आपकी सोच अलग हो, मेरे देखने का ज़ाविया अलग हो, लेकिन अगर हम में से कोई समझता है कि सिर्फ़ एक राय, एक फ़र्द, एक इदारा, एक मखसूस सोच ही इस मुल्क को तरक्की से हमकिनार कर सकता है और बाकी सारे झूठ हैं, बाकी सारे फ्रॉड हैं, बाकी सारे धोखाधड़ी पर मबनी हैं, बाकी सारे करप्ट हैं, तो इसका मतलब मैं और आप इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। अगर आपने जमहूरी हुकूक के तहत बात करनी है, अगर आपने जमहूरी सोच को परवान चढ़ाना है तो पहली बात अपने ज़हन में बिठा लें, इख्तिलाफ़ राय बिल्कुल मुमकिन है। इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। जहाँ पर हम इख्तिलाफ़ राय पर इत्तेफाक करेंगे, समझ लें वहाँ से हमारी आज़ादी और जमहूरियत के सफ़र का आगाज़ होगा। शुक्रिया।